الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک سوال جو آپ کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی آیا ہوگا کہ فرعون کی لاش کی پہچان کس طرح ممکن ہوئی تھی۔ 1891 عیسوی سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونیوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، جو ان کے واقعات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ الہامی کتابوں توریت، بائبل اور قرآن پاک میں ان واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوموں کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی میں اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک عجیب بات کہی گئی تھی کہ جس کو کسی کی سمجھ نہیں تھی۔ بس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ یہ واقعہ پیارے دوستو آج سے 3500 سال قبل پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر پورے دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے بعد عمل کے دوران ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ فرعون جو کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندر کی ایک زمین رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح حنوط کر کے محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمینوں کا آسمان سے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کے حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی تھی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی ضمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے۔ ان واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ حالانکہ اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی بات بھی ایک آیت میں نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الحنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبدالرسول کو فرعونیوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کی رسائی مل گئی۔ عبدالرسول جو کہ پرانی چیزوں کو چرا کر بیچا کرتا تھا، ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے سے تسبیح کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا۔ جب اسے یہ خفیہ راستے کا پتہ چلا، وہاں پر وہ پرانی چیزوں کے لیے جگہ کھود رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کو جب مسلسل کھدائی کی گئی، 1891 عیسوی کو دوسری ممی کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی وہی ملی جس کے تابوت اور سرے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو مادے نفارہ لیں گے۔ جب ان ممیوں کا تفصیلات سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر میں ماہرین، سارے قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی سطح جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد سے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنس جرائد کے ذریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا
انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیدار و تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہت کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستہ نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو وہیں ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر موریس بوکائی نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکیوں سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں اب بھی سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، ڈاکٹر موریس کے لیے حیران کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے۔ اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی تو سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 اور 92 کا وہ ترجمہ لفظاً بلفظاً زبان سنا دیا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی طور پہ دوبارہ سے محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا۔ ہر وہ بہت واضح تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلپ پر وسائل و ذرائع، ٹی وی چینلز اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبرت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق ہے اور رازق ہے۔ ڈاکٹر موریس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا، اللہ سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے اور اس کا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔